سوال یہ تھا کہ وہ غیب کیوں ہیں، لیکن آپ ان کے منصوص اور معصوم ہونے پر اور وہ کیوں چھپے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ تو سوال ہی نہیں تھا۔ اب میں آپ کے سامنے اصول کافی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں اور اس پر میں نے جو بات کرنی ہے وہ کرتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ میرے اور بھی یہ سوال ہے تاکہ کوئی رہ نہ جائے، اگلے لوگوں کو بھی ٹائم ملے اور ہماری بات بھی کلیئر ہو جائے۔ آپ نے بات کو بہت زیادہ پھیلایا ہے، میرا وہ کوئی میں اعتراض نہیں کرنے والا تھا جو منصوص اور معصوم کی طرف آپ نے بات پھیلائی ہے یا غار والی بات کی ہے، وہ بات میں نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ میں کوئی بے ادبی کرنا معاذ اللہ کی ایسی جو اہل بیت، میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی۔ البتہ جو چیزیں کچھ منسوب ہیں ان کے بارے میں جو میں نے پہلی بات کہہ دی تھی وہ ہم نام لیں گے، باقی ہم نہیں لیتے، ہم نہیں کرتے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سورہ کافی کی ایک روایت ہے جس سے یہ بالکل واضح بات پتہ چل جاتی ہے۔ جس سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ غیب کیوں ہے، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے اور قتل کے خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے میرا یہ سوال تھا لیکن آپ نے یہ بات نہیں کی کہ وہ خوف، اور خوف یہاں جو اصول کافی کی روایت ہے اس سے یہ پتہ چل جائے گا، اور اس خوف سے میں ایک اور بات بھی آگے کرنے والا ہوں۔ اس میں ہے جی اصول کافی ہے کہ قال سمعت ابا عبد الله جعفر علیہ السلام یقول ان للقائی غیبة قبل ان يقوم قلت ولما ذلك قال انه يخاف واومع بيده الى بطنه یعنی القتل، یعنی آپ قتل کے خوف سے، امام جعفر نے اپنے بطن کی طرف اشارہ بھی کیا اور قتل کے خوف کی بات کی۔ اب جب امام مہدی جو آپ کے نزدیک معصوم بھی ہیں منصوص بھی ہیں، تو وہ قتل کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں غار میں، چھپ جاتے ہیں غار میں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور خوف کا لفظ ان کے لیے آ رہا ہے۔ آپ جو آپ کے نزدیک بقول آپ کے امام منصوص اور معصوم امام جعفر وہ فرما رہے ہیں، تو کیا بات ہے کہ ایک خوف کا لفظ حضرت عمر کے لیے بخاری کے حدیث میں 3864 میں آ جاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں، حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں کہ وہ تو ڈرا بیٹھا تھا، وہ تو ایسا کر رہا تھا، وہ تو ویسا۔ توہین آپ لوگ کرتے ہیں جب آپ کا منصوص اور معصوم امام جو ہے وہ چلا گیا خوف سے، ڈر سے بھاگ کے غار میں چلا گیا اور آپ آج تک نہیں نکلا، تو آپ حضرت عمر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو وہاں تو آپ کو اتنی لمبی تمیز یاد نہیں آتی۔ تو اس بات سے تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ امام جو ہیں جو آپ کے نزدیک امام ہیں منصوص ہیں اور معصوم ہیں اور وہ غار میں ہیں، کیا ہے وہ خوف کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45 قال ربنا اننا نخاف، خوف کے لفظ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آئے ہیں، ہارون علیہ السلام کے متعلق آئے ہیں، اس کے آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے۔ تو خوف کے لفظ کسی کے متعلق آ جانا بخاری کی حدیث میں، تو شیعہ اٹھا کے کہتے ہیں جی عمر ڈرا ہوا تھا، فلاں بھاگ گیا تھا، فلاں جنگ سے بھاگ گیا تھا، اور فلاں جنگ سے آپ نے جو جنگ کی بات کی خیبر کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ خیبر کی جنگ سے حضرت عمر معاذ اللہ بھاگ گئے تھے، اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ آپ نے جو چونٹی والی روایت پچھلی دفعہ پیش کی تھی اس کا بھی جواب دوں گا، اور جو مقدسی کی کتاب سے آپ نے جو وہاں پہ آپ نے جو جھوٹ بولا تھا ایک معذرت کے ساتھ، اس کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا۔ پتہ چلا امام مہدی جو ہے ایک تو ان کی غیبت جو ہے قتل کے خوف کی وجہ سے ہے، اور پھر خوف جو ہے امام کی طرف سے آ جائے تو وہ تو آپ ہضم کر جاتے ہیں، قبول ہے، لیکن حضرت عمر کے لیے، ابو بکر کے لیے، عثمان کے لیے آ جائے تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت اصول کافی کے اندر موجود ہے، حضرت علی سے پوچھا گیا فقلت یا امیر المؤمنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ قال 6 ایام او 6 اشہر او 6 سنین، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ مہدی کب تک غائب رہیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ 6 دن 6 مہینے 6 سال تک ان کی غیبت ہے، جبکہ وہ ایسے اس کے بعد 6 سال کیا 600 سال ہو گئے وہ غائب نہیں ہوئے۔ تو کیا حضرت علی نے معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا، یا یہ جھوٹ جو ہے کلینی نے گھر کے ان کی طرف منسوخ کیا؟ اس کا بھی جواب۔ اوکے جناب، میں عمر کے اسلام کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، عمر کا جو اسلام ہے، باب اسلام عمر بخاری میں کہاں گئے؟ وہ میں نے جواب دے دیا اس کا۔ ہاں جواب آپ نے دے دیا، اب میری باری ہے نا۔ میں اس کو دیکھ لوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، ابھی کرتے ہیں، ابھی عرض کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی سب باتوں کا جواب آپ کو مل جائے گا، آپ کے سب باتوں کا مل جائے گا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بخاری کی حدیث نمبر 3864 ہے، 3864 آپ نے پیش کی۔ ہاں جی، اس میں آس بن وائل حدیث آپ نے ایک بیان میں بیان کیا۔ جی ہاں 3864 صحیح فرمانا، 3864 وہ روایت میں
دیکھیں عزیزوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں چھپے رہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غار میں چھپے ہیں، لیکن اگر غار میں چھپ بھی جاتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے گئے کس لیے؟ خوف کی وجہ سے کہ قتل ہو جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرماتے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کئی سالوں تک، خوف کی وجہ سے. جو آپ نے خوف کا کہا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن قوی ہیں، دشمن بہت آپ کے حاوی ہیں، اگر ان کے خلاف اور ان کے خلاف لڑنے کا ضرر زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اس سے اسلام تباہ ہو جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے، تو نبی اگر نہ لڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے بھاگ کر مصر سے مدائن چلے گئے. لیکن عمر کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے عزیزوں، عمر کے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی جو چھپی ہے سنہ 2001 میں. اچھا، یہ صفحہ نمبر 682 ہے، اور یہ باب ہے باب اسلام عمر، کہ عمر مسلمان کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. حدیث 3864. عبداللہ ابن عمر روایت کرتا ہے اپنے والد سے کہ والد نے کہا بینما ہوا فی الدار خائفہ، کہ جب عمر اپنے گھر میں خائف بیٹھا تھا کہ عاص ابن وائل السہمی وہاں پہ آیا، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، علیہ حبرۃ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، بہت قیمتی سرداروں والا لباس، اور وہ بنی سہم میں سے ہیں، اور وہ ہم بنی عدی کے خلفاء میں تھے جاہلیت میں اس کے ساتھ. اس نے عمر سے کہا کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے یہ کریں گے، بلے تو مجھے قتل کر رہے ہیں، مجھے قتل ہو جائے گا. تو پھر اس مشرک نے کہا لا سبیل الیہ، مشرک نے کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہماری امان میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں چھیڑ سکتا. بعد ان قالها آمنت، اس نے جب مشرک نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد میں ایمان لایا، یا اس کو پڑھے امنت، اس کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھئی چلے میں امن و امان میں ہوں. اچھا، پھر وہ آس وہاں سے نکل گیا. آپ لوگ جو کہتے ہو نا، ہم کہتے ہیں کہ عمر ایک بزدل شخص تھا، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں. دیکھیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، پھر میں بھی ایسا کروں گا، یہ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اگر برا لگا میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار میں چھپے ہیں وہ ڈرپوکی کی وجہ سے نہیں کہ لوگ مجھے ڈر گئے ہوں وہاں پہ کہ وہ غار میں جا کے چھپ گئے، ڈرپوکی کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں رہتے بھی سب کافر آ کے تلوار اٹھا کے آ جاتے، ان کے دل میں ذرا برابر بھی کفار کی وہ ان کے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں شہید ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، کچھ بھی نہیں تھا. یہ اسلام کو بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے 4-5 سال تک اگر اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ ڈرپوک تھے، ان کو اپنی جان کی فکر تھی، نہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اللہ میں تو آخری رسول، پھر توحید کون سکھائے گا، نماز کون سکھائے گا، شریعت کون سکھائے گا، قرآن کیسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سنت کیسے لوگوں کو تعلیم دی جائے گی. تو پھر تو آخر تک قیامت تک زمین پہ کفر رہے گا نا. یہ تو دین کی بچانے والی بات ہے. وَإِلَّا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے قتل ہونے کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو بات ہو رہی عمر کی، پہلی بات ہے عمر کے متعلق آپ لوگ کہتے ہو کہ اس نے جب اسلام لایا نا تو اس نے کہا کہ اب ہم جا کر اسلام اس سے پہلے ذلیل تھا، اسلام اس کے آنے کے بعد عزیز ہوا ہے. اور آپ کہتے ہو کہ اس نے آ کر کہا کہ اب ہم جو ہے اذان جو ہے ہم چپکے سے دیتے، ہم جا کر علناً اعلان کریں گے. یہ اتنا بہادر آدمی تھا، حالانکہ یہ شخص جب ادھر اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور عاص ابن وائل السہمی جو ایک مشرک ہے ادھر آتا ہے، کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے. یعنی عمر کے تیور ایسے تھے، اس میں خوف کے آثار ظاہر تھے، اور اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا قوم مجھے قتل کر دے گا، مکے والے مجھے قتل کر دیں گے. یعنی اس کو اپنی جان کی فکر ہے. عمر اگر اس وقت اگر قتل ہوتا تو اسلام تو اس عمر کی کیا حیثیت ہے؟ عمر تو ابھی تو مسلمان ہوا بھی نہیں، ایک مشرک مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے نہ وحی منقطع ہوتا ہے، اس سے نہ کوئی نماز روزہ کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا، کسی چیز پہ. وہ کون ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو عمر کو جو خوف ہے قتل ہونے کی، وہ اسلام کے لیے نہیں ہے،
اس کو جو فکر ہے اس کو اپنی جان کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا. جو اس کے لیے اگر میں لفظ استعمال کروں کہ کس بات کا لفظ کون سا لفظ ہے، تو وہ آپ پھر وہی والا لفظ کروں گا نا جو صحابہ نے کہا تھا غزوہ خیبر میں، یجبنہ. سب صحابہ نے کہا کہ ہاں تجوین کیا، اس کا تجوین کو آپ چیک کیجئے ڈکشنری میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات ہے بھائی کہ عمر کے متعلق وہ عاص بن وائل سہمی جس کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ان شانئک هو الابتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شانہ ہے، جو اتنا کٹر دشمن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ حجو کرتا تھا یعنی کیا، بہت اس گالی کے اشعار وہ بولتا تھا. وہ شخص وہ اتنا بدتمیز تھا. وہ عمرو بن العاص کا باپ ہے، وہ ایسا کٹر دشمن جو کبھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے ساتھ مل کر اس کی امان میں یہ مسلمان ہوا ہے. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی صحابی کسی مشرک کے امان میں، کسی مشرک کی پناہ میں آ کر، وہ بھی کیسا مشرک جس کے متعلق قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھیے شان نزول کو، ان شانئک هو الابتر، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اشعار بکتا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا بکتا تھا، برا بلا بونگتا تھا اس اشعار میں. اس اتنے کٹر مشرک اس کے پناہ میں آ کر یہ مسلمان ہوا ہے. تو اگر ہم کہیں بھائی کہ پھر اس کے بعد کے متعلق تم ادعا نہ کرو کہ یہ بڑا شجاع آدمی تھا، اس کے متعلق ادعا نہ کرو کہ اس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا بہادر سردار کو کچھ بھی نہیں ہے. بہادر سردار اپنے گھر میں جا کے نہیں چھپتا کہ لوگ مجھے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں مجھے قتل کر دیں گے. بہادر سردار اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک کافر کے پناہ میں آ کر وہ مسلمان ہو جائے. پھر یہ تم نے کہنا شکر دیکھو، اگر وہ اتنا دلیر تھا کہ وہ آ کے کہتا میں مسلمان ہوں، اب آ کے آ جاؤ تم اذان دے دو کھلم کھلا، تو یہ سب جھوٹ ہے. کیونکہ اگر وہ اتنا بہادر ہوتا تو وہ اپنے گھر میں جا کے نہیں چھپتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے. وَإِلَّا اگر کوئی شخص ڈرے، یہ طبیعی چیز ہے بھائی. اگر دشمن میرے گھر میں بھی آ جائے نا، دشمن میرے گھر میں بھی ڈر جاؤں، حقیقت ہے. میں خود میں نہیں کہتا میں بڑا دلیر آدمی. اگر ادھر میرے گھر میں رہتا ہوں، اگر مثلا دشمن آ جائے میرے گھر کو گھیرا میں لے شاید مجھے ڈر لگ جائے، لیکن میں کبھی ادعا نہیں کرتا پھر کہ میں جو ہے میں اسلام کو بچانے کے لیے میں تلوار اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ اب تم نے اذان دینا ہے، میں اسلام کا سردار ہوں. میں ادعا ہی نہیں کرتا. ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ وہ کیوں ڈر گیا ہے. ڈرنا ایسی حالت میں یہ طبیعی چیز ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جب کافر نے مجھے پناہ دی ہے تب میں ایمان لایا ہوں نا. تو کافر کے پناہ میں ایمان، یا یہ اس طرح پڑھو کہ کافر نے پناہ دی ہے تو میں نے امن کا احساس کیا. تو بھائی تو کافر کے پناہ میں وہ مسلمان ہوا. یہ تو لوگوں سے نہ چھپانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن کے پناہ میں آ کر یہ مسلمان ہوا. اور اگر یہ کوئی سردار ہوتا، کوئی اہم شخص ہوتا مکے کے اشخاص تھے نا، سردار تھے وہاں پہ، لوگ امیر تھے، تاجر تھے، قبائل ان کا احترام کرتے تھے. اگر ایسا شخص ہوتا تو وہ اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہوتی. وہ اس کو ایسے آدمی کو کہ بھائی کہ ان کے کفار کو فکر بھی نہ ہو، مشرک کو فکر یہ مسلمان ہو جائے کیا ہوتا ہے، اس کے مسلمان ہونے سے ہمیں کیا ہوتا ہے. ایسا شخص تھا نا. تو یہ بھی مان لو پھر